میرا نام آسیہ ہے۔ مجھے دنیا سے گئے ہوئے آج 3 سال ہو گئے ہیں۔ آج جنت میں ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن سبحان جانتے ہو میرا دل چلتا ہے۔ مجھے سکون نہیں آتا کہیں بھی۔ میں بہت خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ مجھے میرے چچا چاچی نے پالا تھا۔ میرے ماما بابا بچپن میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں دنیا سے چلے گئے۔ میں نے ماں باپ کے بنا جسے بھی ہو زندگی گزاری۔ میری شادی چاچا چچی نے کروائی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، مجھے اداس نہیں ہونے دیتا تھا۔ میرا شوہر اس وقت بہت خوش تھا جب ہمارے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ خوشی سے مجھے سینے سے لگاتا تھا۔ پھر یوں ہوا سبحان اللہ پاک نے مجھے پے در پہ 5 بیٹیاں دی۔ ایک بیٹی اب نارمل تھی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ میرا شوہر میری سانس تانے دینے لگے۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر بہت روئی تھی۔ شوہر مجھ سے منہ پھیرنے لگا، مجھے خرچہ دینا بند کر دیا۔ میری چھوٹی چھوٹی شہزادیاں بھوک سے تڑپنے لگیں۔ ماں ہوں نہ سبحان۔ جب اپنی بیٹیوں کی بھوک برداشت نہ ہوئی، میں اپنے شوہر سے جھگڑا کرنے لگی۔ جب میں اپنے شوہر سے لڑتی، میری چھوٹی چھوٹی ننھی سی پریاں دیوار کے ساتھ کھڑی ایک کونے میں چیخ چیخ کر رویا کرتی تھی۔ شوہر ایک ڈنڈا اٹھاتا، اس وقت تک مارتا جب تک میں بے ہوش نہ ہو جاتی۔ میری بیٹیاں میرے ہوش آنے تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ ایک کہتی ماما اٹھ جاؤ نا، ایک میرا منہ چومتی، آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی۔ بڑی والی اتنی ڈر جاتی وہ میرے دوپٹے میں چھپ جاتی۔ جب میں ہوش میں آتی تو کہتی ماما ہم کو کھانا نہیں کھانا، بس آپ ہمارے پاس رہو، ہمارے پاس ہو جائیں۔ اپنی بھوکی بیٹیوں کو سینے سے لگا کر لوری سناتی۔ ماں باپ تھے نہیں، چاچا چاچی نے بوجھ اتارا، سر سے کوئی سہارا باقی نہیں تھا۔ ساس میرا کلیجہ کھانے کو دوڑتی تھی۔ شوہر گھر آتا، میری بیٹیاں میرے پیچھے چھپ جاتی تھیں۔ سبحان جانتے ہو میری بڑی بیٹی 7 سال کی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے اسے کہا کھانا ڈال کر دو۔ وہ کھانا پلیٹ میں ڈال رہی تھی، کھانا گرم ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میرے شوہر نے اسے اتنا مارا کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ کہنے کو باپ ہے لیکن وہ جلاد ہے، اسے لگتا ہے بیٹیاں بوجھ ہیں۔ میرا دل اس دن بہت چاہا تھا کہ بیٹیوں کو لے کر زہر کھا لوں، لیکن اپنے جسم کے ٹکڑوں کو کیسے تکلیف دے سکتی تھی۔ سبحان میں پڑوسیوں سے مانگ کر، لوگوں سے چوری مانگ کر اپنی بیٹیوں کا پیٹ بھرتی۔ عید شب رات میں ان کو کہیں نہ کہیں سے کپڑے لا کر دیتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میری زندگی تھی۔ سبحان میری بیٹیاں میری جان ہیں۔ پھر ایک دن یوں ہوا میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میں بہت روئی، میری جان نکل گئی تھی۔ سبحان وہ دلہن گھر لے آیا۔ کچھ دن گزرے، رات کے وقت میری ایک بیٹی بہت بیمار ہو گئی۔ میں اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، وہ نہ اٹھا۔ میں نے چلانا شروع کر دیا، محلے والے اکٹھے ہو گئے، وہ میری بیٹی کو ہسپتال لے گئے۔ صبح میرا شوہر ڈنڈا لیے میرے پاس آیا، مجھے گالیاں دینے لگا، مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے حال کمرے میں لے آیا۔ میری بیٹیاں رونے لگیں۔ سبحان میری بڑی بیٹی بیمار پڑی تھی چارپائی پہ۔ شوہر گالی دیتے ہوئے کہنے لگا تم نے رات کو کیا تماشا کیا تھا؟ محلہ اکٹھا کر لیا، میری خوشی دیکھی نہیں جاتی۔ اس نے مجھے مارنا شروع کیا، مجھے مارتا رہا، میں چلاتی رہی۔ میری بڑی بیٹی چارپائی پر تڑپ رہی تھی۔ میں کونے میں کھڑی بیٹیوں کو دیکھا۔ اتنے میں ایک زوردار ڈنڈا میرے دماغ میں لگا، میرا جسم سن ہونے لگا، میں کانپنے لگی۔ میری بیٹیاں میرے سامنے اوجھل ہونے لگی۔ سبحان میری بیٹیوں کے چہرے دھیمے ہونے لگے، میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں سے میں اللہ پاک کے پاس چلی گئی۔ سبحان 1 گھنٹے بعد میت کو گھر لایا گیا۔ میری اب نارمل بیٹی، جس کو میں اپنی زندگی میں کبھی زمین پر چلنے نہیں دیا، وہ گھسیٹتی باہر دروازے پر آ بیٹھی۔ میری لاش کو ایمبولینس سے اتارا گیا۔ اسی وقت میں بہت تڑپی اپنی بیٹی کو دیکھ کر
کیا مائیں مر جائیں، ایک ہی لمحے میں ان کی اولاد خاص بیٹیاں آسمان سے زمین پر کیوں آ جاتی ہیں؟ آخری بار اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا جو 2 سال کی تھی، وہ انجان تھی، چارپائی پر خود کھیل رہی تھی۔ سبحان سر، میری بیٹیاں میری لاش کے پاس کھڑی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ بڑی بیٹی نے میرا خون صاف کیا، چھوٹی میرا منہ چوم رہی تھی۔ اب نارمل بیٹی کو کمرے میں بند کر دیا تھا کہ وہ تنگ کرے گی آئے ہوئے لوگوں کو۔ ایک میری آنکھ سے بہنے والا آنسو صاف کر رہی تھی۔ سبحان سر سبحان، میں آسمان کی طرف سفر کرتے ہوئے سب دیکھ رہی تھی۔ ایک بیٹی نے میری آنکھیں کھولی اور کہنے لگی، ماما اٹھو، چھوٹی رو رہی ہے، اسے بھوک لگی ہے۔ وہ ساری رات میرے پاس بیٹھی رہی تھی، میرا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ بڑی بیٹی نے اپنی چھوٹی بہنوں کو اپنے آس پاس بٹھایا، کہنے لگی، ماما سو گئی ہے، ماما کے ساتھ لیٹ جاؤ۔ سبحان سر، میری بیٹیاں میری لاش کے پاس سو گئیں۔ بیمار بیٹی دوائی لے کر آئی، میرے پاس بیٹھ گئی۔ ماما میں نے دوائی کھا لی، آج مجھے کڑوی بھی نہیں لگی۔ صبح ہوئی، میری لاش کو چارپائی پر رکھا گیا، رونا شروع ہوا، ماتم کا تماشا کرنے لگے۔ میرے چچا چاچی کپڑے پھاڑ کر رونے لگے، سب باتیں کر رہے تھے کیسے مری، لیکن سر سبحان کسی نے تحقیق نہ کی۔ میری بیٹیاں بال بکھیرے میری میت کے پاس کھڑی تھی، ان کو پتہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک نے میرا منہ چوما اور کہنے لگی، ماما آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ان کپڑوں میں۔ سر سبحان سر، میری بیٹیاں مجھے دیکھ رہی تھی، میرا جنازہ اٹھایا گیا اور مجھے دفنایا گیا۔ میری بیٹیاں رات بھر دیکھتی رہی، ماما نہیں آئی، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جس بیٹی کو بخار تھا اس نے دوائی کھائی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ شوہر نے بیٹیوں کو پاس بلایا، دادی پاس بیٹھی، ان کو کہنے لگی، تمہاری ماں اب نہیں آئے گی، وہ گندی تھی، وہ سوتیلی ماں کے ہاتھوں آ گئی تھی۔ سر سبحان، ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، چھوٹی سی عمر میں وہ بہت سیانی ہو گئی ہیں۔ اب وہ عید پہ نئے کپڑوں کی فرمائش بھی نہیں کرتی، اب وہ بھوکھی بھی ہوں تو کھانا نہیں مانگتی۔ میری بیٹیاں بہت صبر والی ہیں سر سبحان۔ سر سبحان، جانتے ہیں آپ کہ ایک دن میری بڑی بیٹی کھانا بنا رہی تھی، کھانا جل گیا، اس سے سوتیلی ماں نے اسے بہت مارا، میں یہاں سے تڑپنے لگی۔ وہ مار کھا کر کمرے میں گئی، میری تصویر نکال کر کہنے لگی، ماما آ جاؤ نا، آپ کو گئے 2 سال ہو گئے ہیں، آپ تو کہیں جاتی بھی نہیں تھی ہم سے دور۔ دادی کہتی ہیں آپ اللہ کے پاس ہیں، میری اللہ پاک سے بات کروائیں، میں اللہ پاک سے کہوں گی ہم سب بہنیں ماما کو بہت یاد کرتی ہیں، ہماری ماما کو بھیج دیں۔ میری بڑی بیٹی ماں کی طرح چھوٹی بہنوں کا خیال رکھتی ہیں سر سبحان۔ ایک دن میری اب نارمل بیٹی کو سردی لگ گئی، رات کو میری بڑی بیٹی کیسے سنبھالتی، سب بہنوں اس کو لے کر روتی رہی، وہ بے سدھ پڑی تھی۔ سردیوں کی راتیں تھی، ہر کوئی اپنے کمرے میں تھا، میری بڑی بیٹی دوڑتی رہی، کبھی اپنے بابا کو اٹھاتی، کبھی دادی کو، پر کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ میری بیٹی چیختی چلاتی رہی، بخار سے وہ اب نارمل تھی، بہنوں سے بول بھی نہیں سکتی تھی۔ میری بڑی بیٹی بھی اتنا میچور نہ تھی کہ وہ بہن کی بیماری سمجھ سکتی، وہ تو ایک ماں ہی اولاد کی بیماری کا دکھ سمجھتی۔ خیر، رات کی آخری پہر میری نارمل بیٹی دنیا چھوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ میری بڑی بیٹی صبح چلائی کہ میری بہن رات سے نہیں بول رہی۔ خیر، دنیاوی دکھاوا کیا گیا، اسے بھی سفید کپڑے پہنا کر میرے پاس بھیج دیا گیا۔ میری اب نارمل بیٹی نے اسی دن سفید کپڑے پہنے۔ بڑی بیٹی بہت روئی اور چیخ چیخ کر کہتی رہی، ماما نے یہ کپڑے پہنے، ابھی تک واپس نہ آئی۔ میری پھول سی شہزادی نے آج سفید کپڑے پہن لیے ہیں، تو آپ ماما کے پاس جا رہی ہیں تو ماما کو بولنا آپ بھی بے بس مجبور تھی، میں آپ کے لیے کچھ نہ کر سکی، مجھے معاف کر دینا۔ ماما سے بولنا ہم شرارتیں بھی نہیں کرتی، ہم کھانا بھی نہیں مانگتی، ہم چپ رہتی ہیں، بابا ہمیں بہت مارتے ہیں، ہم بابا کو دے کر بہت سہم جاتی ہیں۔ ماما کو کہنا ماما آپ ہوتی تھی، میں ڈر کر آپ کے دوپٹے میں چھپ جاتی تھی، مجھے اب یہ دنیا ویران لگتی۔ سر سبحان، جب میری بیٹیاں گھر سے باہر دوسرے بچوں کی مائیں ان کا خیال کرتی، ان کو دیکھتی ہیں تو وہ گھر آ کر مجھے ڈھونڈتی ہیں، میں جب نہیں ہوتی وہ ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھ کر چھپ کر جاتی ہیں۔
وہ سمجھ ہی نہیں پاتی ان کو کس کے پاس جانا ہے، کوئی درد ہو تو کس سے کہنا ہے، باپ تو بہت سخت سمجھتا ہے۔ ایک دن باپ نے نئے کپڑے لے کر دیے تو وہ بہت خوش تھی، میری قبر پر آ کر کہنے لگی، ماما دیکھو ہم نے نئے کپڑے پہنے ہیں، کون زیادہ پیاری لگ رہی ہے بتائیں نا۔ میری نیلی آنکھوں والی بیٹی قبر کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے، ماما آ جاؤ یا ہمیں اپنے پاس لے جاؤ، آپی رات کو بہت روتی ہے، وہ گندی والی پاپا کی بیوی آپی سے بہت کام کرواتی ہے۔ ایک دن مجھ سے بھی برتن دھلوائے پاپا کی بیوی نے، مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، مجھے بخار ہو گیا تھا، پھر آپی نے میرا سر دبایا تھا۔ ماما ہم کو اپنے پاس لے جاؤ نا، میری شہزادی بیٹیاں بہت روتی ہیں، بہت زیادہ، مجھے ان کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی۔ سر میں نے خط اس لیے لکھا ہے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیوں کو سینے سے لگایا کرو، اولاد تو اللہ پاک دیتا ہے نا، تو کسی کو بیٹی پیدا کرنے پر گنہگار بنا دو، بیٹیاں تو شہزادیاں ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کا دکھ لکھوں گی تو شاید آج رات تڑپتی رہو۔ میری بیٹیوں کو بہت سا پیار، اجازت چاہتی ہوں، فقط آسیہ جنت سے۔